السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیٰ علیہ وصحبہ یا حبیب اللہ نحمدک و نستعینک یا من یغفر لک یا شاہدو یا شہیدو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو اسما شاہد اور شہید مرتبہ شہادت پر فائز کر دیتے ہیں۔ اور مرتبہ شہادت کیا ہے؟ ایک تو وہ لوگ سمجھتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو شہید کہتے ہیں۔ مرتبہ شہادت یہ ہے کہ ہر چیز مشاہدے میں ہو، نظر کے سامنے، دل کے سامنے، حواس خمسہ بالکل حاضر ناظر رکھ کے جو چیز مشاہدے میں آتی ہے اس کو مرتبہ شہادت کہتے ہیں۔ شاہدم و مبشرن، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہوئی ہے نا، آپ کو شاہد بنا کر بھیجا گیا، یعنی کائنات کے ذرے ذرے کو جاننے والے، آنکھ کی اس نظر سے دیکھنے والے، دل کی اس نظر سے دیکھنے والے، مرتبہ غیب کا علم رکھنے والے، دیوار کے پیچھے کیا 70,000 حجابات کے پیچھے دیکھنے والے، یہ مرتبہ شہادت ہے، جو چیز مشاہدے میں ہو۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے سپارے میں دوسری آیت میں فرمایا نا، دوسرے سپارے کی دوسری آیت میں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ جب قیامت کے دن حشر میں تمام امتوں کو لایا جائے گا گواہی کے طور پر، گواہی کے طور پر، اور پھر جو گواہی منظور اور مقبول ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی اور آپ کی گواہی مقبول ہوگی۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہ ہوں گے، ہے نا، یوم یجمع الرسل فیقول ماذا اجبتم، سارے رسول کہیں گے جی کیف جئنا بکا شہیدا، کیسے ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو یہ مرتبہ شہادت ہے۔ اہل تحقیق فرماتے ہیں کہ اس اسم کے ذاکر کو برے فعل اور دروغوئی سے، جھوٹ سے، مکاری سے، دھوکہ دہی سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور جو شخص روزانہ اپنے اس اسم کے اعداد کے مطابق شہید 319 شہید کے عدد بنتے ہیں اور 310 شاہد کے بنتے ہیں، اس اسم کے اعداد کے مطابق جو روزانہ اپنے ورد میں رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اہل و عیال کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے خاندان والوں کو ہر برائی سے، ہر مصیبت سے، ہر آفت سے، ہر بری بات سے محفوظ رکھے۔ اور اگر کسی کی بیوی یا بچہ نافرمان ہو تو روزانہ صبح ہو اس کی پیشانی پر 21 مرتبہ یہ اسم یا شاہد ہو یا شہید ہو، دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ کر اس کے اوپر دم کرے، مطیع و فرما بردار ہو۔ اور اگر اس کو ہر نماز کے بعد اسی اعداد اسم کے مطابق پڑھے تو قلب ذاکر سے حجاب اٹھ جائیں، اس کا جو قلب ہے نا ذکر کرنے والا، اس سے سارے حجابات اٹھ جائیں۔ اور جب حجابات اٹھ جاتے ہیں، حجابات اٹھ جاتے ہیں تو پھر آسمان کے درمیان کیا، مالا الاعلیٰ تک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اور اس کے درمیان کوئی پردہ پھر نہیں رہتا۔ یہ مرتبہ شہادت ہے جب حجابات سارے اٹھ جائیں۔ وہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، حدیث میں اس کا بڑا ذکر ہے۔ نجاشی بادشاہ جب فوت ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی۔ آج بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں نا غائبانہ جنازہ نہیں ہوتی، اور بعض اس کو مانتے ہیں۔ ہم اس مسئلے میں نہیں جاتے کہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آگے سے سارے حجابات اٹھا دیے تھے، ایک بات۔ اور جب آپ معراج پہ گئے اور بیت المقدس کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری زندگی میں تو کبھی بیت المقدس کو دیکھا نہیں تھا، تو کفار و مشرکین نے جب سوال کیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد اقصیٰ کے در و دیوار کو، کھڑکیوں کو، دروازوں کو، ہر چیز کو آپ کے سامنے لا کھڑا کر دیا، اور آپ نے ان کو گن گن کے ایک ایک اشارہ کر کے ایک ایک بات کی نشاندہی کر کے بتائے۔ حیران و پریشان ہو، یہ مرتبہ شہادت ہے، یہ وہ صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو، صدیقین کو، نبیین کو، شہداء کو، صالحین کو عطا کرتا ہے۔ اس پہ جو مرضی اعتراض کرے نا، اس وقت تک بات سمجھ نہیں آتی جب تک بندہ مرتبہ اس شہادت سے، اس مشاہدے سے گزرے نا۔ بے شک لوگ لاکھ اعتراض کریں نا، یہ نہیں ہوتا جی، غیب کا علم نہیں ہوتا جی، یہ نہیں ہوتا جی، دیوار کے پیچھے یہ نہیں ہوتا جی، وہ نہیں ہوتا، جو مرضی کریں، نبی غیب نہیں جانتا، نہ جانے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے، ہم تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی نے ہمیں بتایا اللہ ہے، تو ہم نے اس کے کہنے پہ کہہ دیا ہاں اللہ ہے۔ تو نبی جو بات کہے گا ہم نے تو اس کو ماننا ہی ماننا ہے۔ آج ممبروں پہ بیٹھ کر احادیث بیان کی جاتی ہیں، قیامت میں یہ ہوگا، حشر میں یہ ہوگا، نشر میں یہ ہوگا، میزان پہ یہ ہوگا، پلسرات پہ یہ ہوگا، حوض کوثر پہ یہ ہوگا، بتلائیے تو صحیح نہیں، یہ باتیں بتائی کس نے ہیں؟ نبی نے بتائی نا، دیکھ کے بتائیے نا، مشاہدہ کر کے بتائیے نا۔ اس مرتبہ مشاہدہ پہ اور مرتبہ شہادت پہ فائز ہیں تو تب بتائیے نا۔ آج کا بڑا ملا کیوں نہیں بتاتا؟ منکرین کیوں نہیں بتاتے؟ دیوار کے پیچھے بتانا نے کیا ہے؟ وہ پیر پٹھان کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، پٹھیر بان پٹھان رحمۃ اللہ تعالیٰ تم سچیم، نائی کے پاس گئے نا بال بنوانے کے لیے، خط بنوانے کے لیے، تو ابھی آدھا سر اس نے، یہ ہمیشہ بزرگان نے ٹین کراتے ہیں، بال رکھنا بھی سنت ہے، ٹین کرانا بھی، لیکن ابھی آدھا سر منڈا تو نائی رونے لگا، کہو بھائی ہوا کیا ہے؟ بھائی میرا بچہ بچپن میں فوت ہو گیا تھا، اور اگر آج وہ ہوتا تو اس کی شادی ہوتی، یہ ہوتا وہ ہوتا۔ نے فرمایا جا اپنے گھر سے ہو کیا، بعد میں میرا سر آ کے موڑنا۔ وہ اپنے گھر چلا گیا، اور گھر میں دیکھا تو بچہ اس کا بڑا جوان موجود ہے، اتنے عرصے کے بعد موجود ہے۔ کہا یہ کیوں؟ ایک بابا جی آئے تھے، آدھا سر مونڈا ہوا تھا، ہوٹل پہ کام کر رہا تھا، قصہ بہت واقعہ ہے، یہ میرا سنانے کا مقصد نہیں ہے، لیکن مرتبہ و شہادت کو بتا رہا ہوں۔ ایک بابا آیا تھا، ہوٹل پہ بیٹھا کھانا کھایا، اس نے یہ دیا ٹکڑا مجھے بلی کو ڈال دے، بلی لے کے بھاگ گئی، تو میں نے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، بھاگا تو یوں آ کے گھر پہنچ گیا، وہ روتا ہوا ہنستا ہوا خوشی میں پھولے نہ سماتا واپس آیا، آپ اتر کرسی پہ بیٹھے ہوئے، پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ اس نے کہا ایسے ایسے بابا آیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جب ایسے مرتبہ شہادت پہ قائم اور دائم رہتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو یہ چیزیں عطا کرتا ہے۔ اور ٹارچ بالے ادھر، تو یہ مرتبہ شہادت ہے، اس کو کہتے ہیں شاہد، اور اس کے نقش کو جمعہ والے دن پہلی ساتھ میں لکھ کر اپنے دل پر باندھیں تو سب لوگ اس کی تعریف کریں۔ اور ٹارچ بالے ہو تو باندھے۔ اللہ کے ان اسماء کو مرتبہ شہادت کے حصول کے لیے بندہ جب پڑھتا ہے تو پھر اس کو یہ مرتبہ، اس کو یہ مقام، اس کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر بندہ حکم خداوندی کو بجا لاتے ہوئے خلوت اور گوشہ نشینی میں بیٹھ کر یہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنے سب سے بڑے راز، سب سے بڑے غیب کی خبریں مطلع کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے، شاہدم و مبشرم و نذیرا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا اذا جئنا بک شہیدا اذا جئنا بک، آئے کیا منظر ہوگا، کیا کمال کی بات ہوگی کہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتوں کی گواہی کے لیے بلایا جائے گا، دو گواہی ان کی، انہوں نے اپنے احکامات بچائے ہیں یا نہیں جی؟ تو کیا منظر ہوگا، کیا عالی شان سہانا منظر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ اپنے ان اسماء کو پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا